یا اللہ، ہم تمہیں مرید بنا لیتے ہیں. تو ایک ہی مرید بنایا زندگی میں، حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی مرید ہے اور وہی ان کے خلیفہ بھی ہیں. اب معمول ہو گیا قرآن پڑھنے کا، سنانے کا. 19 سال تک اور ایک تاریخ میں 17 سال تک حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی حضرت شمس الدین نے خدمت کی. ایک خلیفہ تو بابا نظام الدین تھے اولیاء رحمت اللہ علیہ، محبوب الہی، اور ان کے ماشاءاللہ ہزاروں مریدین. اور ایک دوسرے خلیفہ صابر کلیری، ان کا ایک مرید. ایک مرتبہ ایک صاحب ملنے آئے حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے. سلام کیا، ملاقات ہوئی، کہنے لگے نظام الدین کے کتنے شاگرد ہیں، کتنے مرید ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. کہنے لگے میرا ایک شمس ان تمام ستاروں پہ بھاری آ جائے گا. شمس کہتے ہیں سورج کو. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. جب سورج نکلتا ہے تو ستارے سب چھپ جاتے ہیں. کہنے لگے یہ نظام الدین کے لاکھوں مریدین پر میرا ایک مرید بھاری پڑ جائے. چنانچہ حقیقت ایسے ہی ہوئی. ہندوستان میں سب سے زیادہ فیض حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا ہے، اور ہمارے پیر و مرشدوں میں بھی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ آتے ہیں. انہی سے نقشبندیہ کا سلسلہ بھی آگے چل کے مل جاتا ہے، اور انہی سے سلسلہ قادریہ والے بھی جا کے مل جاتے ہیں، انہی سے نقشبندیہ والے بھی جا کے ملتے ہیں، انہی سے سلسلے چشتیہ والے بھی بنتے ہیں، بلکہ ایک مستقل سلسلہ صابریہ شروع ہو چکا. اتنا فیض ہندوستان کے اندر حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے پہنچا، اور آج بھی پہنچ رہا ہے ان کے مریدین سے. اتنا فیض اور کسی سے نہیں پہنچا ہے. اوروں سے بھی پہنچا ہے تھوڑا، لیکن حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے سب سے زیادہ پہنچا ہے. انہی کے مریدین میں تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہی کے مریدین میں دیوبند ہیں، انہی کے مریدین میں بریلی ہے، انہی کے مریدین میں سنت الجماعت ہیں، انہی کے مریدین میں تبلیغی جماعت ہے، انہی کے مریدین میں جماعت علماء ہند ہے، انہی کے مریدین میں سب آتے ہیں. ہندوستان میں جتنی تحریکیں دین کے نام پر آپ سنتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے، ان ساری تحریکوں کے بانی اور ان ساری تحریکوں کے جو بڑے ہیں، ان کا سلسلہ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تک پہنچ جاتا ہے. کچھ قریب سے کچھ دور سے. 17 سال تک حضرت شمس الدین ترک نے خدمت کی. اس کے بعد خلیفہ بنایا. خلیفہ بنا کے کہا جاؤ روزی کماؤ اور کھاؤ، مانگ کر مت کھاؤ، مانگ کے کھانا برا ہے. جاؤ اب میرے پاس سے چلے جاؤ اور محنت مزدوری کرو، مزدوری کر کے کھاؤ. اور جب تم سے کوئی بڑی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس دن سمجھنا کہ تمہارے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا. اور تم جانتے ہو میرے پاس کوئی نہیں ہے، تم فوراً چلے آنا اسی دن اور مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا اور میری قبر یہیں بنا دینا. اور میری موت کی نشانی کیا ہوگی؟ جس دن تم سے کرامت ظاہر ہو جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرے پیر و مرشد کا انتقال ہوا ہے. چنانچہ گئے اور وہ فوج میں بھرتی ہو گئے، دہلی کی فوج میں بھرتی ہو گئے اور لشکر میں کام کرنے لگے. کیونکہ فوج کا کام ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا. یہ بھی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، دین کی حیات کے لیے نکلنا، جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دے دینا. تو حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں جان دینے کی نیت سے اور رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے فوج میں بھرتی ہو گئے. اس دن چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں. سلطان علاء الدین خلجی اس کا زمانہ تھا، اور اس کی فوج کے خلاف کچھ لوگوں نے، نوابوں نے جنگیں شروع کر دی تھی، بغاوتیں شروع کی تھی، ان کی فوج میں داخل ہو گئے.
مقابلے کے ساتھ ایک قلعے کا فتح کرنا مشکل ہو گیا. رات سردی، دلی کی سردی، جو لوگ دلی گئے ان کو معلوم ہے. دسمبر جنوری میں آدمی باہر ہاتھ نکالے تو ہاتھ سوکھ جاتا ہے، ایسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالے تو پانی سند ہو جاتا ہے، ہاتھ سند ہو جاتا ہے ٹھنڈک سے. سردی بہت مشہور ہے، آج بھی سردی ہوتی ہے لیکن آج کم ہوتی ہے، پہلے اس سے زیادہ ہوتی تھی. وضو کرنا بہت مشکل. بادشاہ کا خادم تھا اور وہ پانی گرم کر کے بادشاہ کو وضو کرنے کے لیے دیتا تھا. ایک دن وہ سامان نہیں ملا اسے پانی گرم کرنے، پریشان تھا کہ وضو کیسے کرائیں تہجد میں. بادشاہ بھی تہجد گزار ہوتے تھے. وہ تلاش میں نکلا کہ کہیں کچھ لکڑی وکڑی ملے، کچھ آگ ملے تو میں پانی گرم کر کے بادشاہ کو دوں. اتنے میں دیکھا کہ ایک تالاب میں ایک حضرت وضو کر رہے ہیں. اسے تعجب ہوا کہ آدھی رات میں اور تالاب کے ٹھنڈے پانی میں وضو کر رہے ہیں. وہ فوراً گیا، کہنے لگا حضرت پانی ٹھنڈا نہیں ہے. کہا تم بھی وضو کر کے دیکھو. جب وہاں ہاتھ ڈالا تو جتنے پانی میں حضرت وضو کر رہے تھے وہ پوری طرح سے گرم تھا، ٹھنڈا نہیں تھا. وہ بڑا خوش ہوا، وہیں سے پانی بھر کے لے گیا، بادشاہ کو وضو کرایا اور بادشاہ کو بتا بھی دیا قصہ. بادشاہ نے دوسرے دن آ کر دیکھا حضرت اسی تالاب میں وضو کر رہے ہیں، وہیں سے خادم نے پانی بھرا تو وہ گرم. تو روزانہ کا معمول ہو گیا. دشمن کی فوج غالب آنے لگی اور ایک رات ایسی آندھی اور ہوا چلی تیز کہ خیمے اکھڑ گئے، سردی میں لوگ مرنے لگے. تو بادشاہ نے آ کر کے حضرت سے کہا اللہ کے واسطے دعا کر دیجئے کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے. اللہ والے اپنی بزرگی ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. کہنے لگے میں کیا دعا کروں، میں تو روز ہی کر رہا ہوں، جاؤ تم اپنا کام کرو. کہنے لگے نہیں آج دعا کر ہی دیجیے. تو حضرت نے دعا کی. دوسرے دن قلعہ فتح ہو گیا اور حضرت کی بڑی آؤ بھگت ہوئی. حضرت کی دعا سے وہ قلعہ فتح ہوا. حضرت کو یاد آیا کہ پیر و مرشد نے کہا تھا کہ جس دن تمہاری کرامت ظاہر ہو جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا. اب حضرت کو یاد آیا، حضرت دوڑے ہوئے چلے دلی کے علاقے سے سیدھے کلیر. جاتے جاتے یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت نے کہا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا جس دن کرامت ظاہر ہوگی، اور کلیر ابھی تو کتنی کوس کتنی میل دور ہے، میں کیسے پہنچوں گا، کیا ہوگا. رونے لگے. ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگ کے نیچے گرے. آنکھ کھولی تو حضرت کے میت پر کھڑے تھے. دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہے، حفاظت کر رہا ہے. اور حضرت کے آتے ہی وہ شیر چلا گیا. حضرت نے نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ تیار. لیکن اس جنگل میں جنازے کی نماز پڑھیں تو کس کے ساتھ پڑھیں؟ امام کون، مقتدی کون، ساتھی کون؟ اکیلے زندگی گزاری ہے. تجرید کوئی پسند نہیں ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی کو ساتھ رکھنے تیار نہیں. آج نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ سوچ رہے تھے، اچانک دیکھا کہ گھوڑے پر سوار، چہرے پہ نقاب، چہرہ چھپائے ہوئے، چہرے پہ نقاب پڑا ہوا. کہنے لگے شمس الدین چلو نماز جنازہ پڑھیں. نماز جنازہ اس سوار نے پڑھائی. شمس الدین نے پیچھے نماز پڑھی. مرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو دیکھا دونوں طرف بڑی بڑی صفیں کھڑی ہوئی ہیں. یہ رجال غیب، غیبی انسان ہیں، یہ فرشتے ہیں جو تمام کے تمام حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. اب وہ گھوڑے سوار فوراً گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے. حضرت شمس الدین ترک آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ دنیا کے انسان، قیامت تک کے آنے والے انسان مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. میں کیا بتاؤں گا؟ تم اپنی صورت تو دکھاؤ، نام تو بتاؤ، کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا جاؤ تمہیں اس سے کیا واسطہ ہے؟ کہا نہیں، انسانی تاریخ مجھے بدنام کرے گی کہ تمہاری نماز جنازہ، تمہارے پیر کی اور تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی. اس بدنامی سے مجھے بچنے کے لیے اور قیامت تک کے لیے بچانے کے لیے تمہیں صورت دکھانی پڑے گی اور نام بولنا پڑے گا تاکہ میں لوگوں سے کہہ سکوں کہ میرے پیر و مرشد کی جنازے کی نماز فلاں نے پڑھائی ہے. اصرار کیا تو چہرے سے نقاب ہٹایا اور کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی سید علاؤ الدین صابر کلیری اس گھوڑے پر سوار رہے. کہ لگے شمس الدین دیکھ وہ لاش فنا ہے
اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بقا ہے، اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، وہ فنا بھی جانتے ہیں، وہ بقا بھی جانتے ہیں، یہ کہہ کے غائب ہو گئے۔ عرض کیا کہ بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے دین سے حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی دین اس پر ہوتی ہے جس کو دنیا سے کٹنا پڑتا ہے، آخرت سے اور جنت سے اور اس کی نعمتوں سے بھی کٹنا پڑتا ہے، محبت مال کی دل سے نکالنی پڑتی ہے، اور شہرت اور عزت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، اور ایک اللہ کی محبت میں سارا سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا دشوار رہ گزر ہے۔ خدا خواہی بلا خواہی، بزرگان دین کہتے ہیں خدا خواہی بلا خواہی، خدا کی معرفت حاصل کرنا بڑی بلاؤں کو مول لینا پڑتا ہے، بڑی مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بڑی ریاضت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھس پودینہ دیکھ مدینہ، ایسوں کو مدینہ نہیں دکھے گا، ایسوں کو تو جہنم نظر آئے گی۔ میرے دوستو، صابر کلیری کی طرح سے 12 سال تک گھاس کھا کے گزارنا پڑے گا، اور 12 سال نہیں 25 سال تک جنگل کے پتے پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی طرح کھا کر گزارنا پڑے گا، تب کہیں جا کر لگا دھکا پہنچ جا مکہ۔ مکہ جب پہنچے گا جب یہ ایک قدم چل کر دیکھے گا۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ان اولیاء اللہ کے راستے میں چلنا بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی دولت ہے، بڑا انعام ہے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے، چلو 10 پیسے صحیح ان کے راستے پر چل پڑے، پہنچ جائیں گے، موت سے پہلے خدا پہنچا دیں گے، نہ پہنچے تو کم سے کم قیامت میں خدا ان کے قدموں میں رہنے کی جگہ عطا فرما دے۔ اسی کو کہتے ہیں دامن تھام لینا، دامن تھام لینا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب النواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً ان کے دامن کو تھامنے میں نجات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان کا دامن کیا ہے، گانجا، شراب، ڈھول، بھیک مانگنا، کھا جانا، نہیں، کبھی پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نقش قدم پر ہیں۔ حضرت صابر کلیری کا دامن کیا ہے، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، روزے پر روزہ رکھنا، رات کو جاگنا، یہ صابر کلیری کا دامن ہے، پکڑو اسے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑو، 15 سال تک روزانہ ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ یہ دامن غوث پاک ہے، اس کو تھامو۔ حضرت خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی۔ نماز پکڑو، خواجہ غریب النواز کا دامن پکڑو۔ دامن رسول ہے، یہی دامن رسول خواجہ کے ہاتھ میں ہے، چشتیہ کے ہاتھ میں ہے، قادریہ کے ہاتھ میں ہے، نقشبندیہ کے ہاتھ میں ہے، سہروردیہ کے ہاتھ میں ہے، شاذلی کے ہاتھ میں ہے، صابریہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا دامن ہے۔ جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن نہیں، اس کے ہاتھ میں شیطان کا دامن ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کھڑے ہوئے تھے، ستون کی طرح کھڑے رہتے تھے مسجد میں۔ جیسے مسجد میں بڑے بوڑھے اذان سے پہلے آ جاتے ہیں، اور بعض بڑے بوڑھوں کے ساتھ ان کے نواسے اور پوترے بھی آ جاتے ہیں اٹھ کر کے، پہلے سے یہ رواج ہے۔ تو ایک دن ایک بڑے میاں نماز کو تہجد میں، ان کے ساتھ ان کا نواسا بھی تھا، چھوٹا سا 8-10 سال کا۔ تو 10 سال کے بچے نے پوچھا، نانا جان یہاں ایک کھمبا تھا مسجد میں، یہ کھمبا آج نظر نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟ نانا جان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے بیٹے وہ کھمبا نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ تھے جو کھمبے کی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کل رات ان کا انتقال ہو گیا، اب وہ نہیں نظر آ رہے۔
بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اپنی زندگی سے توبہ کرنا، بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے. توبہ کریں گے، غلط زندگی سے صحیح زندگی پر آئیں گے، اللہ جل شانہ نعمتوں سے نوازیں گے، راحتوں سے نوازیں گے، عزتوں سے نوازیں گے، برکتوں سے نوازیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اطاعت و فرما برداری کریں اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابعداری کریں، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ایک بزرگ نے پوچھا یہ ابدال و قطب کس طرح بنتے ہیں؟ فرمایا شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ہر مسلمان کی ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تکلیف کسی کو بھی ہو اور یہ تڑپ جاتے ہیں. بخار کسی کے ہے اور تڑپتے یہ ہیں. زخم کسی کے لگا ہے، درد ان کو محسوس ہوتا ہے. خنجر چلے کسی پر، تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. دوسرے کو غم زدہ دیکھ کر غم کھاتے ہیں، دوسرے کی تکلیف سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور دوسرے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یہ صفت ہے اولیاء اللہ کی. وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، وہ تکبر و غرور نہیں کرتے، وہ کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے، وہ لڑتے اور جھگڑتے نہیں ہیں، وہ معاف کرتے ہیں. وہ معاف کرتے ہیں. معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا رسول اللہ کی صفت ہے. فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا 21 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو 21 سال میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے بے حد تکلیفیں دی. راستے میں کانٹے بچھائے، سر پر کوڑا کباڑا ڈالا، زہر دیا، چٹانیں اوپر ڈالنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، جو ہو سکتا تھا سب کچھ کیا. جب مکہ فتح ہو گیا، مکے کے مشرک، مکے کے کافر و سردار جنہوں نے ستایا تھا وہ کھڑے ہیں لائن سے غلاموں کی طرح، اور سب کو یقین ہے کہ ہماری گردن مار دی جائے گی آج، چونکہ ہم نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، بہت سی عورتوں کو بیوہ کیا، بہت سے بچوں کو یتیم کیا، بہت سے گھر اجاڑے ہیں. آج ہمارا وقت ہے مرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، پوچھا کہ اے کفار مکہ، اے سرداران قریش، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. آپ بھی کریم ہیں، کرم کرنے والے. آپ کے باپ عبداللہ بھی بڑے کرم کرنے والے تھے، آپ کے دادا وہ بھی کرم کرتے تھے، آپ کے پردادا ہاشم وہ بھی بڑے کرم کرنے والے تھے. ارے تم کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، بخشش کرنے والے کی اولاد ہو، تم سے بخشش ہی کی امید ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انتم الطلقاء اذهبوا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. سب کو معاف کر دیا. کس کو گیا؟ معاف کر دیا، معاف کر دیا. ایک چھجو میاں تھے، چھجو میاں، وہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے بڑا جلتے تھے اور بڑا حسد رکھتے تھے، بڑی دشمنی رکھتے تھے. انتقال ہوا تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس کے قبر پر گئے، فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ یا اللہ میری وجہ سے اس کو تکلیف مت دینا اور عذاب مت دینا، میں نے اس کو سب معاف کر دیا ہے. یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے. جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے وہ بھائیوں کو معاف کرے، وہ دوستوں کو معاف کرے، وہ پڑوسیوں کو معاف کرے. معاف کرنا رسول اللہ کی عادت ہے، معاف کرنا اولیاء اللہ کی عادت ہے. رحم کرنا، کام آنا، ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا، مشکلوں کو آسان کرنا،
مسائل کو حل کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، پیار و محبت سے پیش آنا، یہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی خاص صفت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اولیاء اللہ کی محبت یہ ہے کہ ہم عاجزی سے، نرمی سے، محبت سے، پیار سے زندگی گزاریں، ہر ایک کی محبت ہو، ہر ایک کی خیر خواہی ہو، ہر ایک سے دوستی ہو، دشمنی نہیں۔ دشمن کو تو وہ معاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارا دشمن تو شیطان ہے، اور ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا دشمن مسلمان نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہو اس سے محبت کرنا، اس سے محبت سے ملنا، یہ بزرگوں کی صفت ہے۔ ابدال کی صفت کیا ہے؟ وہ دوسرے کے غم میں روتے ہیں، دوسرے کے غم کو دیکھ کر ان کو غم ہوتا ہے، دوسرے کی خوشی دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی۔ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، سخت بات نہیں کرتے، خود جھیل جاتے ہیں، دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہی بزرگان دین کی صفات ہیں، یہی نبیوں کی صفات ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ نبیوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ وہ زمین پر امن و امان کو پھیلاتے ہیں، شانتی اور سلامتی کو پھیلاتے ہیں، پیار و محبت کو پھیلاتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی امن دیتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں، شانتی دیتے ہیں، انہیں بھی کھانا کھلاتے ہیں، انہیں بھی کپڑا پہناتے ہیں، انہیں بھی معاف کرتے ہیں۔ انہی اخلاق سے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہیں، وہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اسلام سلامتی سے ہے، یہ سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ ایمان امن کا پیغمبر ہے۔ مومن کون ہے؟ امن کا پیغمبر، امن کا پیغام دینے والا۔ اور مسلمان کون؟ سلامتی کا پیغام دینے والا، سلامتی کا پیغمبر، سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ امن و سلامتی ہماری شان ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اپنے گھر والوں سے بھی محبت کے ساتھ رہیں۔ بہت سے حضرات ماشاءاللہ، ہم مولوی صاحبان کے پاس بہت سے فتوے آتے رہتے ہیں اور بات بات پر عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور بیویوں کو ستاتے ہیں، بیویوں کو گویا ایک باندی بنا رکھا ہے۔ بس ان کا کام، صرف عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مردوں کے کپڑے دھوئیں، کھانا پکائیں، گھر میں جھاڑو دیں، صبح سے شام تک باندی کی طرح رابطے رہیں۔ ذرا کمی بیشی ہے، گالی گلوچ، مار پیٹ شروع ہوتی ہے، جس سے انبن ہوتی ہے، طلاق تک، خلے تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ کورٹ و کچہری میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تمہاری وہ باندی اور نوکرانی نہیں ہے، وہ اللہ کے ایک عہد کے ساتھ آپ نے اس سے نکاح کیا ہے۔ جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو اسی انداز کے کپڑے پہنو، جس راحت کے ساتھ تم رہتے ہو اسی راحت کے ساتھ اسے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم 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 لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو تم بیوی بچوں کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے۔ جو تم میں بیوی بچوں کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے وہی تم میں سے افضل و اچھا انسان ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی بیوی کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، کبھی گھر میں جھاڑو دے دیتے، کبھی ہم آٹا کلاتے روٹی کا تو وہ آٹا کلانے میں شریک ہو جاتے، کبھی چولہا جلانے میں شریک ہوتے، کبھی اپنے کپڑے میں سے جوئیں نکالتے۔ حالانکہ حضور کے کپڑے میں جو نہیں ہوتی تھی، حضور کا کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا، حضور پیشاب پاخانہ کرے تو زمین نگل جاتی تھی، باقی نہیں رہتا تھا، حضور کا پسینہ نہیں آتا تھا، پسینہ آتا تو مشک کی خوشبو آتی تھی اس میں۔
لیکن رسول اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ چولہا جلانا عیب نہیں، آٹا گوندنا اور کلانا کوئی عیب نہیں، گھر میں جھاڑو دینا کوئی عیب نہیں، پھٹا ہوا کپڑا سی لینا کوئی عیب نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی اس کو کرو، جب تمہارا نبی کرتا ہے تو تمہیں کیا شرم ہے؟ یہ محبت کی، پیار کی زندگی جو گزارے وہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے جو شوہر کا لحاظ رکھیں، شوہر کی رضا خدا کی رضا ہے۔ ہمارے کرناٹک میں لوگ موٹی زبان میں کہتے ہیں خاوند آدھا خدا ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں اللہ کی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، صرف ان سے کمانے میں نہ لگا دیں، کمانے میں ذرا کمی بیشی ہے گالی گلوچ کیا، نماز نہیں پڑھی کچھ نہیں کہتے، قرآن نہیں پڑھا کچھ نہیں کہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کو ایک فیکٹری لگا کے دو، ایک بیوی نکاح کر کے دے دو، یہ گھر بنا کے دے دو، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ کیوں بھائی ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہوا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ سیرت اولیاء ہے۔ سیرت اولیاء اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ملتی جھلتی ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے۔ کیا ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے کہ تمام دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور جنت کے راستوں پر چلے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے، یہ تمام اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد ہے، اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان سے اسے محبت ہو، خیر خواہی ہو، اور اسے ہر مسلمان سے تعلق ہو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں مسلمانوں کا درد و غم نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو ایک جانور ہے۔ ایک گدھا مرا پڑا ہے، دوسرا گدھا گھاس کھاتا رہتا ہے، مرنے والے گدھے کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک گدھا زخمی پڑا ہوا ہے، دوسرا گدھا گھاس کھا رہا ہے، زخمی گدھے کی کوئی فکر اسے نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان بھازو بھوکا ہے، دوسرا مسلمان پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، بھوکے مسلمان کی کوئی خبر نہیں لیتا۔ اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ پیٹ بھر کے کھائے۔ حضور نے فرمایا جو پکاؤ اپنے گھر کے پڑوس میں بھی دے دیا کرو، گوشت بناؤ تو ایک گلاس پانی زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ بھی پڑوس میں دے سکو۔ تمہارے گوشت کے پکنے کی خوشبو پڑوس کے گھروں میں گئی ہے، اب ذرا شوربہ بھی پہنچا دو ورنہ اس کی آہ نکلے گی۔ لاؤ اپنے پڑوس میں بانٹو، نہیں بانٹ سکتے، اتنا پھل تمہارے پاس نہیں ہے، گھر کے دروازے بند کر کے بچوں کو کھلا دو، وہ ہاتھوں میں لے کے باہر نہ پھریں تاکہ غریب آدمی دیکھ کر اور غریب کے بچوں کو دیکھ کر آس نہ پیدا ہو۔ دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو گھر کے دروازے بند کر کے کھلا دو۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک اسلامی معاشرت ہے، خود کو دے، خود بھی کھائے دوسرے کو کھلائے، خود پہنے دوسروں کو پہنائے، خود اپنی حاجت پوری کرے دوسروں کی حاجت پوری کرے۔ ایک مسلمان کی حاجت پوری کرے گا اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے۔ مسلمان کے کام آئے گا اللہ اس کے کام آئیں گے۔ مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا خدا قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ مسلمانوں کو یہ معاف کرے گا اللہ اسے معاف کریں گے اس کے گناہوں کو۔ تمام زندگی اولیاء اللہ کی زندگی ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، وہ سب کے لیے دعا دیتے ہیں، سب کے لیے رحم کرتے ہیں، سب کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانا، دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانا، دوسروں کو دین کی طرف بلانا، یہ تمام نبیوں کا کام ہے اور تمام صحابہ کا کام ہے، تمام اولیاء اللہ کا کام ہے۔ اب اولیاء اللہ کے بعد تمام مسلمانوں کا یہ کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان وفی روایت اخری وليس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان۔ فرمایا
علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان وفی روایت اخری وليس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان. فرمایا جس میں جو تم میں سے کسی برے کام کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، روک دے، تھپڑ مارے، اسے روکو اس برائی کو. اتنی طاقت نہیں ہے، تم کمزور ہو، اسے تھپڑ نہیں مار سکتے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. فبلسانہ، زبان سے انکار کرو، اس سے کہو بھائی تم غلط کام کر رہے ہو. اس سے کہو کہ عورتوں کا قبروں پر جانا جائز نہیں ہے، عورت گھر میں رہے، قبرستان نہ جائے، قبر کے پاس نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فرمایا جو عورت قبرستان جاتی ہے خدا کی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور فرمایا مرد ضرور جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہر جمعے کو جنت البقیع جاتے تھے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. مردوں کے لیے قبرستان جانا سنت ہے، مزاروں پر جانا سنت ہے، فاتحہ پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن عورتوں کے لیے منع ہے. تو بہرحال حضور نے فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، سمجھاؤ، کہو بھائی یہ غلط کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قبروں پر کھانا پینا منع ہے. قبرستان جاؤ، موت کو یاد کرو، بزرگان دین کے قبروں پر جاؤ، بزرگوں کے قبروں پر بیٹھ کے مراقبہ کرو، بزرگوں کی دیدار کرو، بزرگوں سے بات کرو. ہاں کھانا پینا جائز نہیں ہے. قبرستان کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، وہ موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے. برائی کو دیکھو، سمجھاؤ. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، فتنے کا ڈر ہے، جھگڑے کا ڈر ہے، تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھو کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان، جو دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھے، برائی کو برا نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں. تو برائی کو دیکھ کر تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے، اسے بند کرنے کی کوشش کرے. نہیں کر سکتا، کمزور ہے، فتنے کا ڈر ہے، تو کم سے کم اس کو برا سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اسے برا سمجھے. تو یہ بھی ایمان کا ایک آخری درجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ نے جنت پسند کی، اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کرو. آپ نے دین پسند کیا، اپنے بھائی کے لیے بھی دین پسند کرو. بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ بزرگان دین کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانا، لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت میں پہنچانا، اس کا راستہ دکھانا، دین پر چلانا. یہ تمام بزرگان دین کا راستہ ہے. حضرت بابا فخر الدین پلگنڈے کے پیر صاحب، گاہے مست گاہے ہوشیار بابا قلندر، ان کے سندل عرس میں جانے والے جانتے ہیں کہ وہ صرف سندل عرس تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا، کئی دن تک وہ سندل عرس چلتا ہے اور اس میں مختلف فقیروں کی کارگزاریاں سنتے ہیں. اور حال یہ تھا، حقیقت اس کی یہ ہے کہ حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ، جو حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جو سی سمندر میں جہاں انہوں نے چلہ کیا تھا اور وہاں سے دادا حیات قلندر چکمنگلور میں چلہ کیا تھا، پھر وہاں سے ترشنا پلی جا کر انتقال ہوا تھا. تو حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلیفہ بابا فخر الدین ہیں. ان کا معمول یہ تھا کہ پلگنڈے میں رہ کر، پلگنڈے میں وہاں سے جماعتیں بھیجتے تھے.
پورے آندھرا کے اور کرناٹک کے اور تمل ناڈو کے، یہ پورے ساؤتھ اور جنوب کے اندر جماعتیں بھیجتے تھے، کہے کے لیے قلندروں کو بھیجتے تھے، ان مریدوں کو بھیجتے تھے دین پھیلانے کے لیے، کافی کے باغات لگانے نہیں، ریشم کے کارخانے کھولنے نہیں، اور چاول اور دھان کی مڑیاں لگانے نہیں، بلکہ وہ اپنے قلندروں کو، اپنے مریدین کو علاقوں میں بھیجتے تھے، کولار کی طرف، رام نگرم کی طرف، میسور کی طرف، اور سی سمندر کی طرف، چکمنگلور کی طرف، یہ تمام، اور ترشنا پلی تمل ناڈو کی طرف، اور آندھرا میں حیدرآباد تک، یہ سب کے سب قلندروں کو بھیجتے تھے۔ کس کام کے لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، غلط راستے سے بچانے کے لیے، گناہوں سے چھڑانے کے لیے، نیکیوں پہ لگانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے، سال سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 4 مہینوں کے لیے، اور مستقل کئی سالوں کے لیے ان قلندروں کو بھیجتے تھے۔ اور پھر جب واپس آتے سال میں ایک مرتبہ تو ان کی کارگزاریاں سنتے تھے۔ آج بھی پن گنڈے میں جائیے، وہاں مختلف چلے بنے ہوئے ہیں، مختلف چوکھٹیں بنی ہوئی ہیں، مختلف خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، کیا کہ ہر جماعت، ہر قلندر اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں آتا تھا اور وہاں ٹھہرتا تھا اور اپنے پیر و مرشد کو کارگزاری سناتا تھا کہ سال بھر میں کتنے مسلمان ہوئے، سال بھر میں کتنی مسجدیں بنی، سال بھر میں کتنے لوگ جہنم سے بچے، کتنے لوگوں کو صحیح راستہ ملا، یہ کارگزاریاں وہاں ہوتی تھی۔ اب اس کا رنگ بدل گیا ہے، تھوڑا سا فرق آ گیا، کیونکہ بہت سو کو خود پتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ وہاں کے جو اصلی پیر ہیں، وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں، وہاں کے جو مزاور ہیں، اللہ کا فضل ہے، اب ان کی خاندان میں بہت سے حافظ قرآن بھی ہوئے ہیں، عالم دین بھی ہوئے ہیں، اور ان سے بات کرو، ان کے پاس فارسی کی کتابیں ہیں، اور فارسی کے لکھے ہوئے پتھر موجود ہیں، اس میں حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی وصیتیں ہیں، اور ان کتابوں میں ان کی نصیحتیں ہیں، اور ان کتابوں میں ان کی زندگی کا مقصد لکھا ہوا ہے، اور وہ یہاں کیوں آئے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب ان کے خاندان میں حافظ بھی ہو رہے ہیں، عالم بھی ہو رہے ہیں، اب وہاں دین کے پھیلانے کی تھوڑی سی نقل و حرکت بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بزرگان دین جہاں بھی رہے ہیں، یہ دین پھیلایا، انسانوں کو جہنم سے بچایا، جنت کے راستے پر لگایا، ضرورت پڑی اللہ نے مدد کی، اس مدد کا نام کرامت ہو گیا۔ اس مدد کو اولیاء اللہ کے ساتھ ہو تو کرامت کہتے ہیں، اور اسی مدد کو نبیوں کے ساتھ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کرے تو اسے قدرت کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو وہ قدرت کہلاتی، نبیوں کی طرف سے کوئی عجیب بات ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے تو اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ رنگ بدلے ہوئے ہیں، خوشبو بدلی ہوئی ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے اختیار کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نال مندواڑی کے نوجوانوں کو قبول فرمائے جنہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، اور ہم سب کو بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی سیرت کے سننے اور کہنے کا موقع ملا ہے۔ بہرحال جو سیرت کا کہنا اور سننا ہے بزرگوں کی، یہ تو سمندر میں سے ایک قطرہ ہوا ہے، ابھی پورا سمندر باقی ہے، اس قطرے ہی کو ہم چکنے میں سو رہے ہیں، اب یہ قطرہ بھی بہت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ سنا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو قصور و کمزوری و کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ہم نے آج سندل بھی کیا ہے، عرس بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے، اس کے اثرات کل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہمارے اس محلے میں ہمارے حضرت چمن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیرن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کی سیرت ہمارے عمل میں زندہ ہو۔ کل سے ہماری یہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں، کل سے ہم قرآن پاک کے پڑھنے والے بنے، کل سے ہم درود شریف کے پڑھنے والے بنے، کل سے ہم سچ بولنے والے بنے، امانت دار بنے، سچے بنے، اچھے بنے، نیک بنے، بزرگوں کی سیرت اختیار کریں، معلوم ہو کہ واقعی حضرت چمن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی کرامت
آج بھی ظاہر ہو رہی ہے، آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ ایک ان کا سندل عرس ہوا، سینکڑوں کی زندگیاں بدل گئی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے۔ جس علاقے سے گزر جاتے ہیں وہ زمین، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور دلوں سے کفر و شرک، بدعت و معصیت ختم ہو جاتی ہے، دل خدا کی محبت و معرفت سے بھر جاتی ہے۔ کل ہمارے اس محلے میں، ہمارے شہر میں یہ رنگ یہ ظاہر ہونے لگے کہ ماشاءاللہ ہم نے سندل کیا ہے، ہم نے عرس کیا ہے، ہم نے بیان کیا ہے، ہم نے بیان سنا ہے، ہم نے جشن منایا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ساتھ ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں، ہماری زندگیوں میں بزرگوں کی صفات پیدا ہوں، ان کے اخلاق پیدا ہوں، ان کی زندگی کی جھلکیاں پیدا ہوں، ان کی زندگی کے نمونے پیدا ہوں، وہ پیار و محبت کی زندگی پیدا ہو، وہ عاجزی و تواضع کی زندگی پیدا ہو، وہ اخلاص کی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ان تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ کی برکت سے اور ان کے صدقے و طفیل سے تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام امت کو دین پر چل کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وبعد الرضا وأبدا أبدا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرما، دین کی مبارک اور عالی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کماتے کماتے بکتے بکتے بری موت مرنے سے حفاظت فرما۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرما، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صفات اور خوبیوں اور کمالات کو ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان کی سچی محبت نصیب فرما، رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں ایمان کا کمال پیدا فرما، ہمارے یقین میں صداقت پیدا فرما، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق نصیب فرما، آپ کی مبارک دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، اخلاق و معاشرے کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ
ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہماری آخرت کی حفاظت فرما، رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ ایک بار پوری دنیا میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، دین کی فضاؤں کو قائم فرما دے، رشد و ہدایت کے دروازوں کو کھول دے، رحمتوں و برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، حق کو دنیا میں غالب کر کے دکھا دے۔ یا اللہ باطل کو دنیا سے نیست و نابود فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ کے پھینک دے، باطل کو دنیا سے ختم کر دے۔ اے اللہ حق کو دنیا میں غالب کر کے دکھا دے۔ یا اللہ حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی صفات آج مسلمانوں کے اندر زندہ فرما۔ ہماری عورتوں میں صحابہ کی عورتوں کے صفات پیدا فرما، ہمارے بچوں میں صحابہ کے بچوں کا جذبہ پیدا فرما، ویسا شوق پیدا فرما۔ ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال مسجد سے آباد فرما۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ ہمارے اندر سچائی پیدا فرما، امانت داری پیدا فرما، غربہ پروری پیدا فرما، ہمدردی پیدا فرما، محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے، دشمنیاں نکال دے، عداوتوں کو نکال دے، محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ملن ساری نصیب فرما، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ جو مسلمان مرد عورتیں بچے جہاں کہیں بیمار ہیں ان سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم دوا خرید سکتے ہیں، زندگی نہیں خرید سکتے، زندگی تو آپ دینے والے ہیں، ہم دوا لے سکتے ہیں، اے اللہ صحت نہیں خرید سکتے، صحت تو آپ کے خزانے سے ملے گی۔ اے مولا کریم ہمارے مرد بھی بیمار ہیں، ہماری عورتیں بھی بیمار ہیں، ہمارے بچے بھی بیمار ہیں، ہم خود بھی بیمار ہیں۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں اپنے کرم سے ان کے قرضوں کا ادا کرا دے۔ اے اللہ پوری امت قرضوں میں دبی ہوئی ہے، قرضوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ اے اللہ لوگ گاؤں چھوڑ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ اے کریم آقا تو ہی جواد ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی سخی ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی رازق اور رزاق ہے۔ یا اللہ اپنے دست غیب سے ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، احسان فرما، کرم فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما، عافیت و عزت نصیب فرما، سہولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے نقصان و خسارے سے حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ہماری تجارتوں میں برکت نصیب فرما، ہماری زمینوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے مالوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے دین میں برکت نصیب فرما، ہماری دنیا میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری حاجتوں کو پوری فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ تو ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے، اپنے خزانوں سے، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے سے، اپنے اولیاء اللہ کی برکت سے تمام حاجتوں کو پوری فرما دے، ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، آج تک جو ہوا آپ نے کیا ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ آپ ہی کریں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما، برکت کا ارادہ فرما، بھلائی کا ارادہ فرما، اچھائیوں کا ارادہ فرما، ہمیں آپس میں جوڑ دے، محبتیں پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتحاد نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگے بھول گئے ہیں اپنی دریا رحمت سے وہ سب کچھ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا امید رکھتے ہیں
یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان سب کی حاجتوں کو پوری فرما، ضرورتوں کو پوری فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من الشر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل دعانا ببرکت الفاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وبعد الرضا وبدنا بدا يا كريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔